الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ محترمہ دینی بہنیں، ہماری شریعت بڑی خوبصورت شریعت ہے اور شریعت کا پورا نظام محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج پوری انسانیت میں آپس میں محبت کی ضرورت ہے، اور اس محبت کی شروعات ہمیں کرنی ہے اپنے گھروں سے۔ محبتوں بھرا معاشرہ، چین سکون والا معاشرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طور و طریق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور کردار کے بغیر ادھورا ہے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھے، اپنے گھروں میں سیرت کی کتابوں کی تعلیم ہو، اور تعلیم کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے لیے ان باتوں کو، ان اخلاق کو اور ان کردار کو اپنی زندگیوں میں اتارنا آسان بنے۔ یہ اخلاق کو اگر ہم نے اپنے گھروں میں زندہ کیا ہوگا تو پھر گھر محبت کا گہوارہ بنے گا، اور ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، چین سکون ملے گا۔ اور اگر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے اپنے گھروں سے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، تو پھر ہمارے گھروں میں کانٹے جنم لیں گے، محبتیں ختم ہوگی اور نفرت وجود میں آئے گی۔ پھر جیسے دنیا میں حکومتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک ملک والا دوسرے ملک کے پیچھے پڑتا ہے، وہی حال پھر اپنے گھروں میں بھی ہوگا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، ایک بہن دوسری بہن کی دشمن، بھائی بہن کا دشمن، بہن بھائی کی دشمن، نند بھاوج کی دشمن، بھاوج نند کی دشمن، ساس بہو کی دشمن، بہو ساس کی دشمن۔ پھر جب وہ ماحول نفرتوں والا بنے گا تو گھر میں رہنا یہ کم پسند ہوگا اور باہر رہنا زیادہ پسند ہوگا۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا ماحول بھی بگڑا ہوا، باہر کا ماحول بھی بگڑا ہوا، تو پھر ہماری دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ لہذا ضرورت ہے محترمہ دینی بہنیں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی، اور جنت کا نمونہ بنے گی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور کردار کے ذریعے۔ ہمیں شروعات کرنی ہے اپنے گھروں سے۔ دیکھیے، اچار جو ہوتا ہے، اچار میں میتھی کا مزاج کڑوا ہوتا ہے، آم اور کیری کا مزاج جو ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، مرچی کا مزاج جو ہوتا ہے وہ تیکھا ہوتا ہے، نیمبو کا مزاج جو ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے۔ لیکن سب کا مزاج الگ الگ، اس کے باوجود تیل جب اس میں گرتا ہے، تیل کا مزاج ایسا کہ وہ میتھی جو کڑوی ہے اس کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے، آم جو کھٹا ہے اس کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے، مرچی جو تیکھی ہے اس کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ تیل پورے اچار کی جان بن جاتا ہے اور سب کی حفاظت وہ کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جب اچار بنتا ہے تو تیل اوپر رہتا ہے، اور جہاں تیل نہیں ہوتا وہاں پھوگ آ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا مزاج وہ تیل کی طرح بنانا پڑے گا۔ گھر میں کسی کا مزاج میتھی کی طرح کڑوا ہوتا ہے، کسی کا مزاج تیکھا، کسی کا کھٹا، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ اب ہر ایک اگر اپنے مزاج کے مطابق چلیں گے
اور ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہوگا یہ کہ انتشار پیدا ہوگا اور نفرتیں وجود میں آئیں گی۔ تو محترمہ دینی بہنیں، ہم اپنے مزاج کو تیل کی طرح بنائیں، گھر میں ہر ایک کو ہم سنبھالا دیں، اور وہ ہر ایک کو سنبھالا دینا یہ ممکن ہوگا آپ علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے۔ محترمہ دینی بہنیں، دیکھیے دنیا میں اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے کے لیے ڈوری کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دل کو دل سے جوڑنے کے لیے سنتوں کی ضرورت پڑے گی، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت پڑے گی۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات جتنی بڑھتی چلی جائے گی، یہ دیکھیے یہ حال ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں۔ اب جو جتنا سجدہ کرے گا، اب یہ سجدہ کرنا یہ در حقیقت اپنے آپ کو جھکانا ہے، میں کچھ نہیں ہوں اس کا اظہار ہے۔ جو جتنا سجدے کا عادی ہوگا اللہ کے وہاں وہ اتنے بلندی پائے گا۔ تو بظاہر جھکنا ہے لیکن حقیقت میں بلندی پانا ہے، اللہ کا تقرب پانا ہے، نبی کا تقرب پانا ہے۔ تو جیسے سجدے کا یہ حال ہے، اسی طرح ہمیں اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے وہی ہمیں سنتیں اور آپ علیہ السلام کے اخلاق اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے پڑیں گے۔ محترمہ دینی بہنیں، ہر ایک اپنے گھر کی طرف نظر کرے۔ ہمارے گھر میں ساس بھی ہے، بہو بھی ہے، نند بھی ہے، بھاوج بھی ہے، دیرانی بھی ہے، جیٹھانی بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، دیور بھی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ ماحول میں ہم شریعت کی کتنی رعایت کرتے ہیں، ہم شریعت کی کتنی رعایت کرتے ہیں۔ محترمہ دینی بہن، آج ہمارا گھر یوں سمجھ لو کہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، اور جنگ کا میدان اس لیے بنا ہوا ہے کہ ہم نے شریعت اور سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں شریعت اور سنت کو جب اپنے گھروں میں عملی طور پر ہم جگہ دیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہی ہمارا گھر حضرات صحابہ کرام کی طرح بن جائے گا کہ صحابہ جب تک نبی کی تعلیم سے دور تھے تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں ان کا حال یہ تھا کہ کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو اس میں جنگ ہو جاتی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے قریب چلے گئے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کر لیا، پھر ہوا یہ جو ایک دوسرے کی جان لینے کے چکر میں تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ تو وہ نبی کی سنتوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی بہت آج دیکھیے یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو اس میں لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ موبائل کمپیوٹر تو اس میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ابھی اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا کام یہ ہے کہ وہ موبائل یا کمپیوٹر بنانے والے کی مرضی کے مطابق چلے۔ نمبر 2، باہر کے کوئی اثرات، کوئی وائرس آ کے اس کو خراب نہ کرے اور اندر جو سسٹم میں فٹ کیا ہے وہ محفوظ رہے۔ تو جیسے ہم اپنے موبائل اور کمپیوٹر میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے، بالکل اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں سنتوں کو جگہ دیں۔ یہ سنتیں یہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے، نبی کی سیرت یہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے اور ہمارے اندر جو نیچرل سسٹم فٹ کی ہوئی ہے وہ نیچرل سسٹم نیچرل اور قدرتی طور پہ چلتی رہے گی، وہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر سنتوں کی وجہ سے ہے۔ پھر باہر کے کوئی اثرات وہ زندگی کو بگاڑیں گے نہیں۔ تو محترمہ دینی بہنیں، ہمیں وہی اینٹی وائرس سافٹ ویئر اپنے گھروں میں سنتوں کی تعلیم کرنی ہے، سنتوں کے مذاکرے کرنے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے سوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے کھاتے تھے، آپ علیہ السلام کیسے کپڑا پہنتے تھے، اللہ کے نبی کو پسند کیا تھا۔ ایک صحابی، ان کو کدو اچھی نہیں لگتی، جس کو ہم دودھی کہتے ہیں، وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام سالن میں کدو تلاش کر رہے، اسی دن سے کھانا شروع کر دیا۔ اب جو چیز ان کو پسند نہیں تھی، نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ جو نبی کو محبوب ہو مجھے پسند۔ تو ہمیں بھی اپنا مزاج وہ بنانا ہے، اپنے گھروں میں اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ اور محترمہ دینی بہنیں، زندگیوں میں اخلاق کا مقام ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک کا مقام۔ کھانے میں تیل بھی بہت اچھا ہے، مسالہ بھی ہے، مرغ مسلم بھی ہے، لیکن نمک ہی نہیں ہے تو کوئی ذائقہ نہیں آتا، اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو ایسے ہی زندگی میں مزہ آتا ہے اخلاق کے ذریعے۔ اور وہ اخلاق ایک تو وہ ہے جو آج کل یہ ویسٹرن کلچر میں ہائی ہیلو کے ذریعے، وہ نہیں، نبوی کردار، حق والوں کا حق ادا کرنا۔ اخلاق نام ہے، میرے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے یہ بات لکھی ہے کہ اخلاق نام ہے اعمال قلب کا، دل کے عمل کا نام اخلاق ہے۔ تو وہ اخلاق ہمیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے پڑیں گے، اور اخلاق کی شروعات اپنے گھر سے کرنی پڑے گی۔ اور اخلاقیات میں محترمہ دینی بہنیں بڑوں کو پہل کرنی پڑے گی، بڑوں کو۔ میں حدیث سے اس کو ثابت کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ دا بیسٹ آف سینچری ان ورلڈ حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے یوں فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ پتا چلا اخلاق کی پہل بڑوں کو کرنی پڑے گی۔ گھر میں ساس بڑی ہے بہو کے مقابلے میں، اور اس نے زندگی زیادہ دیکھی ہے، اس کے اوپر مرحلے زیادہ گزرے ہیں، حالات زیادہ اس نے دیکھے ہیں، اخلاق کی پہل اس کو کرنی پڑے گی۔ ہر بڑا یہ تو چاہتا ہے کہ میرا چھوٹا میرا رسپیکٹ کرے، تو چھوٹا بھی تو چاہتا ہے کہ میرا بڑا مجھ پر رحم کرے، کچھ دو تو کچھ لو۔ تو آج کل یہ اخلاق بالکل ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ابھی میں نے اسی گدا بیگ مسجد میں اخلاقیات کے عنوان پہ جمعہ میں نے بات کی، اس میں دیکھیے اخلاق عبادات کا دوسرا پہلو اخلاق ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقۃ الفطر ہو، عبادات کا دوسرا پہلو اخلاق ہے، اخلاق کی درستگی۔ نماز، اب نماز کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ بظاہر ہم رکوع کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی نماز جو ہے وہ جامع عبادت ہے۔ نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں زکوٰۃ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے، نماز میں اعتکاف بھی ہے، سب کی تمام عبادات کی شان نماز میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے اب نماز میں روزے کی شان کیسے کہ روزے کی حالت میں آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے تو نماز میں بھی بغیر کھائے پیے کھڑا رہتا ہے، روزے کی شان پائی گئی۔ نماز میں زکوٰۃ کی شان بھی ہے، زکوٰۃ میں اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہوتا ہے، تو نماز میں یہ ستر کو چھپانا یہ فرض ہے۔ ستر کو چھپانے کے لیے جو کپڑا خریدا جاتا ہے، گویا وہ کپڑا اللہ کے لیے وہ مال لگایا اور اس کپڑے کو خریدا، تو یہ زکوٰۃ کی شان بھی پائی گئی۔ حج کی شان بھی زکوٰۃ میں ہے، نماز میں ہے۔ حج میں کیا ہوتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کا طواف، تو نماز میں بھی بیت اللہ کا رخ ہوتا ہے۔ نماز میں اعتکاف کی شان بھی ہے۔ اب نماز میں بھائی اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مسجد، حدود مسجد سے بغیر اجرے کے باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ اس سے بڑی شان کہ یہاں تو جہاں نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، تو اعتکاف کی شان بھی ہے۔ تو وہی نماز کہ ایک طرف جامع عبادت ہے نماز،
لیکن اسی نماز کا دوسرا جو پہلو ہے وہ اخلاق کی درستگی ہے. وہ کیسے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور بری باتوں سے، برے کام سے نماز روکتی ہے. اور بھائی اخلاق یہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو نماز میں یوں سمجھو کہ نماز کا دوسرا پہلو جو ہے وہ دوسرا پہلو اخلاق کی درستگی. بھائی اب فحش اور منکر دونوں میں فرق کیا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک تو ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن شریعت نے اس کو برا کہا کہ یہ غلط ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس کو ہم بھی برا سمجھتے ہیں شریعت بھی برا سمجھتی اور شریعت نے بھی کہا کہ بھائی یہ غلط ہے. تو اب نماز جو ہے وہ ان برائیوں سے بھی روکنے والی ہے کہ جن کو ہم برا سمجھتے ہیں اور شریعت نے جس کو برا کہا ہے، اور نماز ان برائیوں سے بھی روکنے والی ہے کہ جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور شریعت نے اس کو برا کہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نماز بھی ہو، وہ ہماری نماز بھی ہو. تو نماز کا ایک دوسرا پہلو وہ اخلاق کی درستگی. اسی طرح محترمہ دینی بہنیں، ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اب زکوٰۃ میں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مالدار کا مال غریب تک پہنچ گیا، ضرورت مند تک پہنچ گیا. ہم نے یہ سمجھا، اس کو عبادت سمجھ کے ہم نے ادا کر دیا. لیکن محترمہ دینی بہنیں، جہاں زکوٰۃ اور صدقات کے اندر عبادت کا پہلو ہے، وہیں پر وہی زکوٰۃ اور صدقات میں یہ یوں سمجھ لو کہ اخلاق کی درستگی کا پہلو بھی ہے. وہ کیسے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا نبی جی آپ زکوٰۃ لیجئے. اب یہ زکوٰۃ بھائی لوگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. محترمہ دینی بہنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ لینا وہ جائز نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بہت سے الزامات سے بھی بچانا چاہتے تھے. اگر زکوٰۃ آپ علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے لیے حلال ہوتی تو پھر دشمنان اسلام یہ طعنہ دے سکتے تھے کہ محمد عبادت کے نام سے یہ زکوٰۃ لیتا ہے اور نعوذ باللہ خود ہی اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی کیسی حفاظت کی؟ کہا کہ نبی زکوٰۃ لو اور وصول کرو، ضرورت مند تک پہنچاؤ، تاکہ کوئی الزام ہی نہ لگائے کہ نبی اپنے لیے لے رہا ہے. تو اب یہ زکوٰۃ اور صدقے کے اندر اب دیکھیے ایک طرف وہ عبادت، لیکن اخلاق کی درستگی اس کے اندر وہ کیسے؟ وہ ہمدردی ہے، رواداری ہے، نرمی کا برتاؤ ہے، محبت کی بات ہے، اور تکبر سے حفاظت ہے، تواضع ہے کہ کسی کو دینے کے لیے جا رہا ہے، کسی کو بھیج رہے ہیں، تواضع ہے. اور یہ تواضع بہت بڑی چیز ہے. آج جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے کہ ہم میں سے ہر ایک یوں سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ تو مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا. جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو خود بخود تواضع آ جائے گی. اب تواضع آ گئی تو کوئی ایگو ہٹ ہوا. بھائی آج کل گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، ساس کہتی ہے بہو نے مجھے نہیں پوچھا، بہو کہتی ہے میں کیوں پوچھوں، ہر بات ان کو پوچھ کر کرنے کی. تو ایک طرف بہو کا ایگو، ایک طرف ساس کا ایگو آتا ہے. اب اگر دونوں میں تواضع ہو، ساس یوں سمجھے کہ بہو نے نہیں پوچھا تو کیا ہوا میری لڑکی ہے، اور بہو یوں سمجھ لے کہ ساس میری ماں ہے، پوچھ لوں گی تو کون سا میرا نقصان ہونے والا ہے. اگر دونوں میں تواضع آ جائے گا تو کام بن جائے گا. تو زکوٰۃ میں تواضع ہے، تکبر سے حفاظت ہے،
مرشدی و مولائی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ عجیب بات ارشاد فرمائی، خودی کے ساتھ خدا نہیں آ سکتا۔ جب آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، اگر یہ سمجھ لیا بات ختم، پھر خدا اس کو نہیں ملے گا۔ تو زکات میں آپ دیکھیے ہمدردی، زکات میں آپ دوسروں کا خیال، رواداری، زکات میں غریبوں سے تعلق، اپنے سے کمتر لوگوں سے ملنا۔ تو زکات کا ایک پہلو جہاں عبادت کا ہے، تو دوسرا پہلو آپ دیکھیے اخلاق کی درستگی کا ہے۔ صدقہ فطر کو لے لیجئے، اب صدقہ فطر عبادت ہے، اور صدقہ فطر کیوں؟ بولے صدقہ فطر رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہو تو وہ روزوں کی کمی کی تلافی کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ صدقے کے ذریعے روزے کی کمی دور ہو جائے۔ لیکن جہاں اس میں عبادت کی شان ہے وہیں پر اخلاق کی شان بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق کی پہلو یہ ہے کہ صرف تطہیر صیام نہیں، کہ روزے کی پاکی صرف نہیں ہے، بلکہ تدبیر اطعام طعام بھی ہے، کہ غریب اور ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہے، اور اس عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنا بھی ہے۔ تو یہ اخلاق دیکھیے، زکات میں بھی اخلاق کا پہلو۔ اب دیکھیے بھائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، بھائی وہ تزکیہ، یہ مال دینے سے تزکیہ کیسے ہوگا؟ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ بولے تکبر ختم ہوگا تو دل کی صفائی ہوگی، تواضع آئے گا دل کی صفائی ہوگی، اور لوگوں کی ہمدردی ہوگی دل کی صفائی ہوگی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا دل کی صفائی ہوگی، تب یہ غیر مال کی محبت نکلے گی، ہرس نکلی۔ اب ظاہر ہے کہ مال وہی دے گا کہ جس کے دل میں مال کی محبت کم ہوگی، نہیں ہوگی یا کم ہوگی۔ اب یہ مال اللہ کے لیے دے رہا ہے تو گویا اس کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے۔ تو زکات، صدقۃ الفطر، اس میں جہاں عبادت کی شان وہیں پر اخلاق کی درستگی کا پہلو اس میں ہے۔ اور روزے کو لے لیجئے، محترمہ دینی بہنیں، یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اخلاق کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، کہ جب عبادات میں اخلاق کا لحاظ ہے تو ہم اپنی زندگی میں اخلاق کیوں نہ درست کریں۔ روزے کو لے لیجئے، روزہ ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف اس میں اخلاقیات کا پہلو بھی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے رمضان، تو صبر اخلاق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کرو، اوور لوڈ کی بات تو دور، ریگولر جو کام ہے اس کو بھی کم کر دو، یہ اخلاق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ جھوٹ، غیبت، یہ روزے کو پھاڑ کھالتا ہے، یہ اخلاق ہے کہ بھائی جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو۔ کسی نے روزہ رکھا ہو، کوئی اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، یہ اخلاق ہے، جھگڑے سے حفاظت۔ تو روزہ جہاں اس میں عبادت کا پہلو ہے، وہیں پر دوسری طرف اسی روزے کے اندر اخلاق کی درستگی کا بھی پہلو ہے۔ حج کو لے لیجئے، اب حج پوری زندگی میں ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرمین شریفین لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر بنا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے۔ اب اس میں لاکھوں روپے خرچ بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں۔ تو حج جہاں اس میں عبادت ہے، اچھا یہ تمام عبادت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی تو عبادت، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہے تو پھر نام تو عبادت کا ہوگا لیکن عبادت باقی نہیں رہے گی۔ تو حج کو لے لیجئے، تو حج
وہ عبادت ہے لیکن اس میں اخلاقیات کا پہلو ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس نے بھی حج کی نیت کی اب اس کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے. دیکھیے اخلاقیات کی درستگی کا پہلو حج میں بھی پایا گیا. محترمہ دینی بہنیں، آپ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ نماز جو جامع العبادت ہے اس کا ایک پہلو اخلاق، روزہ اس کا دوسرا پہلو اخلاق، زکات اس کا دوسرا پہلو اخلاق، صدقہ فطر اس کا دوسرا پہلو اخلاق، حج اس کا دوسرا پہلو اخلاق. تو جب عبادات میں اللہ رب العزت نے اخلاق کو چھپا کر رکھا ہے تو پھر وہ اخلاق ہم اپنی زندگیوں سے کیوں نکالیں؟ پھر گھر میں ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے بڑوں کی عزت کیوں نہ کریں؟ ہم چھوٹوں پر شفقت کیوں نہ کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ محترمہ دینی بہنیں، آج کل ہمارے گھر جو لڑائی کے میدان بنے ہوئے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں ہم نے محبت سے گھر میں رہنا، اس کو ہم نے عبادت اور دین سمجھا ہی نہیں ہے. نماز کو ہم نے عبادت سمجھا تو کوئی نماز میں جھگڑتا ہے؟ کوئی نہیں جھگڑتا. تو جیسے نماز عبادت، ایسے محبتوں کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا اکرام اور عزت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. جب اس کو عبادت سمجھ لیں گے، ساس یہ سمجھ لے گی کہ میری بہو پر شفقت کے ساتھ مجھے ہاتھ پھیرانا اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، یہ میرے بڑے ہونے کے لیے مجھ پر نبی علیہ السلام نے ذمہ داری ڈالی ہے. اور بہو یہ سمجھ لے گی کہ میں چھوٹی ہوں، ساس مجھ سے بڑی ہے، تو میں چھوٹے ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو. تو دیکھیے جتنے بڑے کا خط ہوتا ہے اس اعتبار سے قدردانی کی نظر ہوتی ہے. ایک لیٹر آپ کو کوئی ایسا ہی بھیج دے اور وہی لکھا ہوا اور وہی میٹر سورت کارپوریشن میں سے آ جائے لیٹر، اس کی قدر اور بڑھ جائے گی، ڈر بڑھے گا یا عزت؟ دو میں سے ایک بات ہوگی. تو کیا یہ دنیاوی کارپوریشن، دنیاوی گورنمنٹ، وہاں سے اگر کوئی خط آئے ہمارے نام تو ہم اپنی یا تو عزت سمجھتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟ تو احکم الحاکمین رب العالمین پروردگار کا احکامات جب نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ہر حکم ڈائریکٹ ہمارے لیے ہے. میں سمجھوں میرے لیے ہے، آپ سمجھو آپ کے لیے ہے. تو پھر کتنی قدر و منزلت کی نظر سے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور اس پر عمل کتنا کرنا ہوگا. تو محترمہ دینی بہنیں، اپنے گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، اپنے گھروں میں محبتوں کو تقسیم کرو. آج کل اللہ معاف فرمائے محترمہ، یہ بہنیں یہ کڑوی بات ہے، ہم باہر تو لوگوں کے ساتھ محبتوں سے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں محبتوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. گھروں میں محبتوں سے رہو. اور محترمہ دینی بہنیں، ایک اور بات بتاتا چلوں، اپنی بچوں پر کڑی نظر رکھو. اپنے بچوں پر، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی جاسوسی کرو. میری لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، میرا لڑکا کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. محترمہ دینی بہنیں، بچہ جب دکان سنبھالتا ہے، دکان پر جاتا ہے، تو اس میں ہم کتنی نظر رکھتے ہیں، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا کمایا، کتنا آیا، جمع ادھار سلک کتنا دیکھتے ہیں. تو یہاں آخرت کے اعتبار سے بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے کرنے کے کام میری اولاد نے کیے اور کر رہے ہیں، اور کتنے نہ کرنے کے کام کیے اور کر رہے ہیں. اور خاص طور پر بچیوں کو بچپن ہی سے شرعی لباس کی عادت ڈالے. شرعی لباس کی بچپن ہی سے.
آج بہت سی عورتیں یوں کہتی ہے میری بچی جو ہے وہ تو بابا سوٹی پہنتی ہے، بیبی سوٹی پہنتی ہے. محترمہ دینی بہن ہے، اس کو جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا کہ یہ پہن، ہم نے اس کو اس کی عادت ڈالی ہے. شارٹ کپڑے بچپن ہی سے ہم پہناتے ہیں، باریک اور پتلے کپڑے ہم اس کو بچپن ہی سے پہناتے ہیں. اب وہ عادت اس کو بن گئی ہے تو پھر بڑے ہونے کے بعد وہ ویسے ہی کپڑے کا مطالبہ کرتی ہے. بچپن سے ہم اپنی بچیوں کو بال چھپانے کی عادت ڈالیں، بچپن ہی سے، تاکہ بڑے ہونے کے بعد اس کو اپنے آپ کو چھپانا بھی اس کے لیے آسان بنے. صرف بال نہیں، اپنے آپ کو چھپانا بھی اس کے لیے آسان بنے. ہم بچوں کا لباس اپنے آپ کو بھی باپردہ، اپنی لڑکیوں کو بھی باپردہ، اپنے بچوں کے لڑکوں کے بالوں کو جو گدھے کی طرح کرتے، جانوروں کی طرح، علامت قیامت. معاف کرنا محترمہ دینی بہنیں، یہ بچوں کے بال یہ اوپر سے بڑے اور سائڈ پہ سے چھوٹے اور الگ الگ ڈیزائن جو جانوروں کے بال ہوا کرتے تھے اور جانوروں کی جو سسٹم ہوتی تھی، آج فیشن کے نام پر ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہماری اولاد کے بال ایسے کرنے کے ہم عادی ہو گئے. محترمہ دینی بہنیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کرنے سے نہیں روکا اور بچے حرام کام میں مبتلا ہوئے تو یہ یاد رہے ان کی بدعملی کا نقصان ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. تو بچوں کے بالوں پر بھی خصوصی توجہ. یہ نہیں کہ بہت سے کیا حجام کی بھولو گے. حجام کی کیا بھولو گے تمہاری آنکھیں کہاں چلی گئی تھی؟ جیسے داڑھی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، بال میں کبھی حجام بھول نہیں کرتا، داڑھی میں بھول کر لیتا ہے. اس کو خبر ہے کہ داڑھی میں بھول کروں گا تو جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، بال میں بھول کروں گا تو جھگڑا کرے گا. یہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کہے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، باپ کو، بھائی کو شریعت اور سنت سیرت کی تعلیم گھروں میں کرے، ان کا ایک مزاج بنائے. محترمہ دینی بہنیں، اللہ نے عورتوں کو ناقص العقل تو بنایا ہے، وہ آدھی عقل والی ہے، لیکن اس میں کمال اتنا ہے کہ مرد جو کامل عقل والا اس کو ہائیجیک کر لے، اپنی بات منوا کے رہتی ہے. اللہ نے جب آپ کو یہ جذبہ دیا ہے تو اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو ہم پھر شریعت کی گھونٹ کیوں نہ پلائیں؟ پھر ان کو شریعت کی بوتل میں کیوں نہ اتارے؟ ان کو قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی کی سیرت ان کو کیوں نہ پلائے؟ آج جمعہ کا دن ہے، ہم تمام یہ طے کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں سیرت کی کتاب کی تعلیم بھی کریں گے. ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت بچے سب کا دینی مزاج بنانے کی ہم کوشش کریں گے. نمازوں کی نگرانی، جیسے کاروبار کی نگرانی ہوتی ہے، بچہ کب گیا کب آیا، نمازوں کی بھی نگرانی محترمہ دینی بہنیں ہمیں کرنی ہے. ہم بچہ جب باہر ہاسٹل میں ہوتا ہے یا کوئی سفر میں ہوتا ہے، ہم فون کر کے پوچھتے بیٹا کھا لیا، کیا کھایا؟ تو ایسے ہی فون کر کے پوچھ لے بیٹا نماز پڑھ لی، کیوں نہیں پڑھی؟ جا فلاں جگہ چلا جا. ویسے ہزاروں فون ہمارے روزانہ کے ضائع جاتے ہیں، یہ فون تو اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا. اپنے بچوں کی خود بھی نمازوں پر اپنے آپ کو لائے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. خود بھی قرآن کی تلاوت کی مہینوں گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. قرآن پر اپنے آپ کو کھڑا کرے. آپ علیہ السلام کی سنت، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں، وہ گجراتی میں بھی دارالعلوم کنتھاریا سے چھپی ہوئی ہے، تو اس کو بھی گھر میں پڑھے. اس میں صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک کی مکمل سنتیں ہیں. تو کم سے کم ہم کو اگر وہ سنت ہم پڑھ رہے تو یوں سمجھو کہ بھئی اللہ کے نبی ایسا کھاتے تھے، تو ایک تصور پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی کھانے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ایسا چلتے تھے، ایسا پہنتے تھے، وہ تصور پیدا ہوگا. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاق کی درستگی عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، سہولت کا، آسانی کا، فضل کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ کام جس کو کرنے سے تیرا تعلق ملتا ہے، بڑھتا ہے، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ برائی جس کے نتیجے میں تجھ سے تعلق گھٹتا ہے، کٹتا ہے، بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مرضی کے مطابق سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں پیارے اللہ شریعت اور سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو اے اللہ وفادار و دیندار بنا، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ ہمارے سلمان گجی والا اس کے والدین بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں عافیت اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے بیمار ہے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما۔ پیارے اللہ کورونا کی وبا سے پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما۔ پیارے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی تب سے لے کر آج تک اے اللہ تیرے تمام انبیاء، ان کے متبعین، صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، حرمین شریفین میں، مینا، عرفات، مزدلفہ میں، قبولیت والی گھڑیوں میں، قبولیت والی جگہوں میں، قبولیت والے اعمال کے بعد تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، پیارے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں، ان تمام دعاؤں کو آج کی ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور جمعہ کے دن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔